تھوڑی دیر تشریف رکھیں، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لے رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیتیں قرآن کریم کے 29ویں پارے سورہ حاقہ کے ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ سورہ حاقہ یہ مکی سورتوں میں سے ہے اور اس سورت میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ حاقہ کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز یا وہ واقعہ جو ہو کر رہے گا، یعنی اس کا واقع ہونا یقینی ہو، اسے حاقہ کہا جاتا ہے۔ اور حاقہ کو قیامت بھی کہا جاتا ہے۔ یوم الحاقہ اس کا نام آیا ہے قیامت کا دن، کیونکہ قیامت کا جو واقعہ ہے اس کا واقع ہونا اور اس کا پیش آنا یقینی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت ضرور بھی ضرور آئے گی، اس کا واقع ہونا حقیقت ہے اور اس کا واقع ہونا یقینی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ قیامت سے بھی کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں قرآن و حدیث کے حوالے سے قیامت کے 76 نام ذکر فرمائے ہیں، جس میں سے ایک یوم الحاقہ بھی ہے، یوم الواقعہ بھی ہے، اور یوم الحشر بھی ہے، اور یوم السرائر بھی ہے کہ جس دن راز کھول دیا جائے گا، بھید کھول دیا جائے گا، جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ یوم الندامت بھی قیامت کا ذکر آیا ہے کہ قیامت کو یوم الندامت بھی کہا گیا کہ جس دن لوگ شرمندہ ہوں گے، افسوس کریں گے، اور یہ شرمندگی کافر بھی کریں گے اور مومن کو بھی شرمندگی ہوگی۔ کافر تو اس معنی کر شرمندہ ہوں گے کہ اے کاش دنیا میں رسول کی بات مان لیے ہوتے، ایمان لے آئے ہوتے، مذہب اسلام کو اور ایمان کو اختیار کر لیے ہوتے، اور مومن اس بات سے شرمندہ ہوگا کہ اے کاش میں دنیا کے اندر اور بھی زیادہ نیک اعمال کیا ہوتا، اور بھی اپنے اوقات کو نیکیوں میں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوتے، تو آج آخرت میں اور بھی زیادہ نعمتیں اور بھی اونچے درجات اور جنت میں اور بھی اونچا مقام حاصل ہوتا۔ بہرحال اس سورت کا نام سورۃ الحاقہ اس لیے کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ حاقہ آیا ہے، اور اس کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ جو قومیں اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور سمجھتی تھی، اور جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کہتے تھے ہی اشد منا قوہ، کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے دنیا میں، یعنی ان کا اس بات کے اوپر غرور اور گھمنڈ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کا حشر کیا ہوا، اور پھر آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت اور دیانت اور آپ کے رسول برحق ہونے کا جو انکار کیا کرتے تھے کفار و مشرکین، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب میں ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں حرم میں داخل ہوا اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تنہا نماز پڑھ رہے تھے، اور جو کلام پڑھ رہے تھے یعنی قرآن کی جو تلاوت کر رہے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا
کہ یہ تو بہت بڑے شاعر لگتے ہیں، یعنی جو کلام تھا اس کلام کی عمدگی پر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بہت بڑے شاعر کا کلام ہے اور بہت بڑے شاعر ہیں آپ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا، جو حضرت عمر فاروق نے سوچا اس کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، آپ کے دل میں خیال آیا۔ آپ نے اسی صورت کی آیت ہے وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا قول، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جاری ہوا وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل کے اندر ایمان کے تعلق سے ایک اچھی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اسلام کے تعلق سے، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ آیتیں اسی سورت کے دوسرے رکوع میں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحاقہ، وہ حقیقت ہو کر رہے گی، یعنی جو حقیقی چیز ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ ملحاقہ، وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہو کر رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اس استفہامی یعنی سوالی جملے سے اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کو بتلایا کہ کیسی وہ خوفناک اور ہولناک چیز ہے جو واقع ہو کر رہے گی۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ قیامت سے کیا ہے کہ قیامت ملحاقہ، اور وہ قیامت کیا ہے، وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان تین آیات میں قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، اس کا آنا یقینی ہے۔ اور یہ قیامت کا یقین ایسا ہے کہ انسان اس قیامت کے دن کو اور اس قیامت کے آنے کو اپنے دل کے اندر یقین کے ساتھ بیٹھا لے تو وہ صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جائے گا، چلنے والا ہو جائے گا، اور اس کے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے حقیقتی اس کے اندر کھل کر آ جائے گی۔ اگر قیامت کا سچا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ یہ قیامت ایک دن آنے والی ہے اور یہ ساری دنیا اور دنیا کا سارا نظام اور ساری چیزیں ختم ہونے والی، یہ یقین ہم کو صراط مستقیم پر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی ہولناکی کو ذکر کرتے ہوئے اور اس کے ہولناکی کو بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سوالیہ جملے ارشاد فرمائے کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ حقیقی چیز کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثمود اور عاد کے قوموں نے اس جھنجھوڑنے والی، اس کھڑکھڑانے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ قوم ثمود جس کی طرف پیغمبر بنا کر حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد اور قوم ثمود نے اس حقیقت کو اور اس جھنجھوڑنے والی حقیقت کو یعنی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حشر کیا ہوا کہ دنیا ہی میں ان کے اوپر قیامت آ گئی، اور اگر انسان غور کرے تو انسان کی موت ہی اس کی قیامت کی ابتدا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ وہ تو آئے گی، آ کر رہے گی، لیکن ایک انسان جب اس پر موت واقع ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو سمجھو کہ اس کے لیے قیامت آ گئی اور قیامت کا دن اس کے لیے شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم ثمود اور قوم عاد نے اس جھنجھوڑنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا، نہیں مانا تھا اس کو۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کا انجام کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا؟ تو ثمود تو ایک سخت چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ ایک چیخ، ایک چنگھاڑ آئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز لگائی اللہ کے حکم سے،
تو قوم سمود کے کلیجے اندر پھٹ گئے، اور قرآن میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ ان کو ایک زلزلے کے ذریعے سے، ایک بھونچال کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور جب زلزلہ آتا ہے، بھونچال آتا ہے، کوئی اس وقت شور و شغب بھی ہوتا ہے، چیخ و پکار بھی ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں واقع ہوئی ہوں، کہ چنگھاڑ بھی ہوئی ہو، چیخ بھی ہوئی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ زلزلہ بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قوم نے، قوم سمود نے اور قوم عاد نے جو اس حقیقت کا انکار کیا، قیامت کے منکر ہوئے، آخرت کے منکر ہوئے، اپنے زمانے کے رسول اور پیغمبر کی نافرمانی کے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو صرف ایک چنگھاڑ، ایک چیخ نے ان کو ہلاک کر دیا، سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رہے عاد یعنی قوم عاد، جن کی طرف پیغمبر بنا کر حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور یہ عاد جو قوم تھی یہ بڑے ڈیل و ڈول کے مالک تھے، بڑے اونچے اونچے لمبے لمبے ان کے قد ہوتے تھے، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہمارے جیسے طاقتور کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اور خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ جو فجر کے اندر فرمایا، لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے اس جیسا کسی شہر میں پیدا نہیں کیا، یعنی ایسی جو ہے طاقتور یہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو یہ نہایت سخت ہوا کے ذریعے سے غارت کر دیے گئے۔ اللہ نے ہوا چلائی، ایسی ہوا کہ نہ کوئی مکان باقی رہا، نہ کوئی درخت باقی رہا، ساری چیزیں جو ہے زمین بوس ہو گئی، زمین کے اوپر ساری چیزیں گر گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ جو کھینچا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، کہ ہم نے اس آندھی کو ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن مسلط رکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بدھ کے دن یعنی چہارشنبے کے دن یہ آندھی شروع ہوئی، اور اگلے چہارشنبے کو جو ہے شام میں بند ہو گئی۔ یہ 8 دن تک 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان کے اوپر ہوا کے جھکڑ اور جو ہے تیز آندھی چلتی رہی۔ حسوماً فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ ان کو اس طرح پڑا ہوا دیکھتے کہ جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، یعنی کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، اس درخت جب کھوکھلا اندر سے رہتا ہے، وہ اس کے جو تنے ہوتے ہیں اسے زمین کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قوتوں اور طاقت کا اظہار فرمایا کہ دیکھیے اللہ کس قدر قدرت اور طاقت کا مالک ہے، کہ جن کو دنیا میں یہ غرور تھا کہ ہمارے جیسے طاقتور کوئی پیدا نہیں کیا گیا، اللہ رب العزت نے ایک ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو دیکھتے کہ یہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، ایسے لمبے لمبے اور ایسے ڈیل ڈول کے مالک تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی اور قیامت اور آخرت کے انکار کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر دنیا میں آیا، اور ان کے اوپر دنیا ہی میں قیامت قائم ہو گئی کہ ان کی کوئی چیز نہیں بچی، درخت اور ساری چیزیں سب ختم ہو گئی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان میں کا کوئی نظر بھی آتا ہے؟ یعنی یہ قوم عاد جو اتنی طاقتور تھی، کوئی آج ملتا ہے ان کا کوئی بھی نہیں باقی رہا، سب اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے لوگ، والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستیوں میں رہنے والے، اس سے مراد قوم لوط ہے۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی پر جو عذاب نازل فرمایا تھا کہ ان کو آسمان کی بلندی پر جبریل امین لے گئے اور اس کو تہو بالا کر دیا، یعنی اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر، اور ان کو پھر زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، اور قرآن میں فرمایا گیا ان پر پتھروں
کی بارش ہوئی، اور ایسی پتھروں کی بارش ہوئی کہ جس کے اوپر وہ پتھر گرنا ہے اس کے نام کا پتھر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور آج جو ہے وہ جگہ جو آج ایک تالاب کی شکل میں موجود ہے، اور وہاں پہ اللہ کا ایسا عذاب ہے کہ اس تالاب کے اندر کوئی بھی جاندار چیز زندہ نہیں رہتی، جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس سے پہلے لوگ، والمؤتفکات، اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے، بالخاطیہ، اسی جرم کے مرتکب ہوئے تھے۔ یہی جرم انہوں نے بھی کیا تھا، قوم فرعون نے بھی، اور اس سے پہلے کے لوگ جو تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں میں رہنے والے یعنی قوم لوط کے لوگ۔ یعنی اللہ رب العزت انسانوں کو آگاہ کر رہے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے آنے والے مخلوق کو اور آنے والی انسانیت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عبرت اور نصیحت حاصل کرو کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں، فرعون، قوم لوط اور اس سے پہلے جو قومیں تھیں، اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی اور ان کے اوپر عذاب نازل ہوا اور وہ دنیا سے ملیا میٹ ختم کر دیے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً۔ کہ آخر ان کا جرم کیا تھا، کیوں اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کی۔ قوم عاد نے، قوم سمود نے تو صرف ایک ہی رسول کی نافرمانی کی تھی نا، یعنی اپنے ہی زمانے کے جو رسول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کی، یعنی ایک رسول کی نافرمانی، ایک رسول کی توہین، سارے رسولوں کی نافرمانی اور سارے رسولوں کی توہین، اور ایک رسول پر ایمان لانا اور اس کو سچ ماننا، گویا کہ سارے رسولوں کے اوپر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا قصور یہ تھا، ان کی غلطی یہ تھی، ان کا جرم یہ تھا کہ اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں سختی میں پکڑ لیا۔ ہاں، اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں سختی میں لے لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، آگے حضرت نوح علیہ السلام کا اس آیت میں تذکرہ، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، کہ جب پانی طغیانی پہ پہنچا، یعنی پانی جب بہت زیادہ ہو گیا، حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو جو لوگ ایمان لائے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کو جنہوں نے پیغمبر تسلیم کیا تھا، جب طوفان نوح آیا تو جو لوگ ایمان لا چکے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا، تم کو بچا لیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے اللہ رب العزت نے اس پانی کے اندر ان کو غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ اور اس کا یعنی طوفان نوح کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ لِنَجْعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں، وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اس کو وہ کان جو یاد رکھنے والا ہے اس کو یاد رکھے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایک یادگار ہے، ایک نصیحت ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ عربوں کے اندر بہت مشہور تھا، اور کشتی کا واقعہ عرب اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور یہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب عرب تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کا تذکرہ فرما کر یہ فرمایا کہ ایک یہ یادگار ہے، ایک عبرت کی چیز ہے، اور وہ کان اس کو یاد رکھے جو سن کر یاد رکھے، یعنی اس پر عمل کرے۔ یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس پر عمل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب اللہ رب العزت قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ بیچ میں قوموں کا تذکرہ آیا کہ جن قوموں نے قیامت کا انکار کیا، دنیا ہی میں اس کے اوپر قیامت، ان کے اوپر قیامت واقع ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک ہی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلا جو سور ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کا علم اللہ کو ہے، اس کے ہم مکلف نہیں بنائے گئے
کہ ہم اس کو معلوم کریں، اس کے پیچھے پڑیں، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سور پھونکا جائے گا، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، ہمیں اس کا مکلف نہیں بنائیں۔ کل قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ سور پھونکنے کی کیفیت کیوں نہیں جانی، اس کی وجہ سے ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے بس ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، بس پھونکا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ کو معلوم ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور وہ دونوں ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یعنی زمین کو کتنی مضبوط زمین ہے، اور یہ جو ہے پہاڑ کتنے مضبوط پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو اٹھایا جائے گا، اور اٹھا کر ایک ہی مرتبہ جو ہے ان پر چوٹ ماری جائے گی، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ذرات میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی، اس دن وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ اور زمین ایک ہی چوٹ کے اندر، ہم کسی چیز کو مارتے ہیں کسی وزن چیز سے 1 2 مرتبہ 10 مرتبہ کتنے مرتبہ مارنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہی چوٹ سے، ایک ہی ضرب سے وہ دونوں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ پڑے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور وہ اس دن پھسپھسا ہو جائے گا، اس کی پکڑ کمزور ہو جائے گی۔ آسمان کتنا مضبوط ہے، کتنے سالوں سے ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، کیسا مضبوط ہے، اس کے اندر ذرا بھی کمی اور نقص نہیں آئی، کہیں کوئی درار نہیں آیا۔ ایک چھت ہوتی ہے، ایک سلاب ہوتا ہے، 50 سال 60 سال 100 سال کے اندر اس کے اندر دراریں آ جاتی ہیں اور وہ پھٹ جاتا ہے، لیکن آسمان کتنے اربوں خربوں سال سے موجود ہے، کتنا موجود ہے، کتنا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان پھٹ پڑے گا، فَيَّ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس کی پکڑ کمزور ہو جائے گی، پھسپھسا ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے۔ یعنی آسمان جب پھٹنا شروع ہوگا تو یہ بیچ سے پھٹنا شروع ہوگا، اور فرشتے آسمان کے کنارے پر آ جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن 8 فرشتے اپنے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ویسے فرشتے اللہ رب العزت کے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ 4 فرشتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو اٹھائیں گے فرشتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے۔ اب اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کے اٹھانے کی کیفیت کیسی ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کا عرش فرشتے اٹھائیں گے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ اس کی تحقیق میں پڑھیں اور ہم اس کی معلومات کریں، اس سے دین کا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہم جو ہے کوئی دین کے کسی عمل کو ہم مکمل نہیں کر سکتے، صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کیفیت کیسی ہے اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن تمہیں اس حال میں پیش کیا جائے گا، لا تخفى منکم خافیہ، کہ تمہاری کوئی بھی پوشیدہ بات، کوئی بھی پوشیدہ چیز پوشیدہ نہیں رہ جائے گی، تمہارا کوئی راز نہیں رہ جائے گا، وہ کھل کر اللہ کے سامنے آ جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی جو انسان یا دنیا کی ساری چیزیں، اس کائنات کی ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی نظروں کے سامنے، کوئی اللہ سے پوشیدہ نہیں، کوئی بھی چیز، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، اللہ رب العزت اسے دیکھ رہے، اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس دن کوئی بھی چیز، سب اللہ کے سامنے موجود ہوں گے قیامت کے دن، کوئی بھی اس وقت ایسا ہوگا کہ ساری چیز جو ہے وہ ہموار کر دی جائے گی، برابر کر دی جائے گی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بندہ چھپ کر لیتا ہے کہ چلو میں گھر کے اندر تو چھپا ہوا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اسے اس حقیقت کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا
کہ تمہارے سامنے چھپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی آڑ نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں اس دنیا کے اندر، سب میدان محشر کے اندر موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا عرش وہاں پہ قائم ہوگا، سارے لوگ موجود ہوں گے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا راز نہیں رہ جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرما دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت بندے کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کتنے رحم فرمانے والے ہیں، کتنے کرم فرمانے والے ہیں۔ بخاری کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کو پردہ کر لیں گے، بندوں سے بھی پردہ کر لیں گے، اور اللہ ہوں گے اور وہ بندہ، اور بندے کو پوچھیں گے کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا، تم نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، وہ اقرار کرے گا اور یہ سوچے گا کہ اب تو میری ہلاکت ہو گئی، اب میں نہیں بچ پاؤں گا، سارے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں نے تمہارے عیوب کو چھپایا تھا، تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کی تھی، آج میں یہاں بھی تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت بہت رحم فرمانے والے ہیں، بہت کرم فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے، سارے راز تو کھل جائیں گے، سارے بھید کھل جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ اگر دنیا میں اللہ نے ان کے عیوب کو اور ان کے گناہوں کو چھپایا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی چھپائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ موقع آئے گا کہ نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، اب رزلٹ تقسیم ہوگا، سندیں دی جائیں گی جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے، بچہ پڑھتا ہے، امتحان ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے رزلٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی ایک امتحان گاہ میں ہم بیٹھے ہوئے، جب تک اس دنیا میں ہیں ہم یہ سمجھیے کہ ہمیں امتحان کا پرچہ دیا گیا ہے، اس کو حل کرنا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو سوالات کیے گئے اس کے جوابات بھی دے دیے گئے کہ یہ ہیں سوالات اور اس کے یہ ہیں جواب، ایسا ایسا کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم فیل ہو جائیں تو ہم سے زیادہ ناکارہ تو کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کسی بچے کو امتحان میں جانے سے پہلے اس کو پرچہ دے دیا جائے کہ یہ سوالات ہیں، اس کے یہ جوابات ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ فیل ہو جائے تو ہم کتنا اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں اور کتنا لان تان کرتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سوالات بھی رکھ دیے اور اس کے جوابات بھی دے دیے کہ یہ عمل تم کو کرنا ہے اور اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی ہم فیل ہو جائیں تو یہ ہمارے ناکامی اور ناکارہ پن کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص کہ جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، کسی کو دائنے ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ جس کو دائنے ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی اس کے کامیابی کی ضمانت ہے کہ یہ نجات پا گیا، یہ جہنم سے بچا لیا گیا ہے، جنت کا مستحق اور حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال اس کو دائنے ہاتھ میں دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائنے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اب جب ملے گا اس کو دائنے ہاتھ میں تو وہ کہے گا ہاؤ، یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، وہ دکھاتا ہوا پڑھے گا۔ جیسے امتحان میں جب کوئی بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنا رزلٹ دکھاتا ہے کہ دیکھو اپنے بھائی کو، باپ کو، بہن کو، ماں کو اور رشتہ داروں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں ایسے نمبرات سے پاس ہوا، میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے ہی جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال جو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگوں کو دکھاتا ہوا پھرے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا تو یہ یقین تھا کہ مجھے میرا حساب مل کر رہے گا، یعنی جو دنیا میں عمل کر رہا ہوں اس کا حساب کتاب ہوگا، اور میں اس یقین کے ساتھ میں نے دنیا کے اندر زندگی گزاری تھی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ من پسند زندگی گزارے گا، وہ خوشی والی زندگی گزارے گا، جو چاہے گا۔ فی جنت عالیہ، اونچے باغوں کے اندر ہوگا، یعنی جنت میں، اور پھر باغات بھی وہاں ہوں گے، اونچے جو ہے درخت ہوں گے، قطوفہا دانیہ، لیکن اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، یعنی جنتی کو جنت میں پھل توڑنے کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر چڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی لکڑی کی ضرورت نہیں ہے،
بس وہ اپنے بستر پہ اپنے نرم نرم بستروں پر لیٹا ہوا ہے، وہ خود جس چیز کی، جس پھل کی تمنا اس کے دل کے اندر خیال آئے گا، اس کی شاخیں پھلوں سے بھری ہوئی اس کے سامنے جھکی ہوں گی، وہ لیٹے لیٹے اس کو توڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطوفھا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کھاؤ اور پیو، اور مزے سے کھاؤ اور پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ان اعمال کے صلہ ہے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں کے اندر کیے تھے، یعنی گزشتہ، یعنی جو زندگی میں دنیا کے اندر جو اچھے اعمال کیے تھے، اس اعمال کا یہ صلہ اور بدلہ اللہ رب العزت ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے، جو عمر دے کر بھیجی ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ، ہم آخرت کی جو زندگی ہے اس زندگی کی کامیابی کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس دنیا کو مت سمجھیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اور یہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کا عیش و آرام بھی ختم ہونے والا، دنیا کی تکلیف اور مشقت بھی ختم ہونے والی، یہ پائیداری چیز نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے گی۔ عیش و آرام بھی ختم ہوگا اور دنیا کی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ میں آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، میرے اعمال درست ہو جائیں، میرے اخلاق درست ہو جائیں، میرے معاملات درست رہیں، اور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں۔ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا کیا حشر ہوگا، اس کو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر پیدا فرمائے، اور ہم سب کو نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید، یا فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، یا ارحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے، ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، یا ارحم الراحمین معاف فرما دیجیے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، اور ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیے۔ اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے تا حیات ہماری بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔ السلام علیکم حضرات، یہ چینل یوٹیوب پر بھی ہے
HYD Darsa Quran.